اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بس مقصد یہ ہے کہ کچھ آیتیں ان پر غور و فکر کیا جائے اور قرآن کی شکایت کا جواب دیا جائے کہ یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، اور کوئی نئی بات تو ہے نہیں اس میں کہ جس کو ہم کہیں کہ وہ نئی بات آپ کے لیے لائیں گے۔ اس میں البتہ کچھ آیات کو ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں کہ اپنی صورتحال پر، اس میں ممکن ہے غلط بھی ہوں، لیکن بہرحال اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اگر یہی سوچے کہ جو پہلے ہو گیا فلاں کے متعلق ہے، فلاں یہود و نصارہ کے متعلق ہے، منافقوں کے متعلق ہے، ہم تو بہرحال نہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، نہ منافق ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین مگر یہ ہے کہ آیات اپلائی ہوتی ہیں، کہیں ایسی صورت میں بندہ مبتلا نہ ہو جائے۔ یہی رہنمائی ہے قرآن مجید کی، تاکہ ہم سوچ میں غلط نہ ہوں، یعنی عقیدہ غلط نہ ہو، اعمال میں غلطی نہ کریں، وہ صحیح ڈائریکشن پہ رہے۔ تو اس کے لیے یہی ساری زحمت ہے، اور اسی کے لیے سارا ثواب بھی ہے، قرآن مجید پڑھنے کا ثواب بھی یہی ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں، آیت نمبر 24 میں نے آپ کی خدمت میں 25 اور 26 یعنی 24، 25، 26 اور شاید 27 میں آ جائے، 28 میں اس میں آ جائے آگے چل کر، تو یہ آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک سوچ بنتی ہے، اس سوچ کے مطابق پھر انسان چلتا ہے۔ پہلے سوچ بنتی ہے، چونکہ سوچ کے بغیر کا آدمی کام کرے تو کہتے ہیں یہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے یہ ایک نظریہ بنایا کہ پہلے سورہ بقرہ میں یہ آیتیں گزر چکی ہیں کہ صرف یا یہودی جنت میں جائیں گے یا نصرانی، اور پھر یہ بھی نظریہ بنایا کہ اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو بس چند دن کے لیے جائیں گے۔ یہ اس کے متعلق فرما رہا ہے قرآن مجید کہ ذالک بانہم، یہ کیوں نہیں اس سے پہلے جو آیت ہے کہ ان کو کہا جائے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ ان لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، ان کو جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جائے تاکہ فیصلے ان کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق کیے جائیں، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اسے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی ایک واقعہ ہے کہ یہودی فیملی میں سے دو یعنی ایک مرد اور عورت جو ہیں وہ غلط کاری کے مرتکب ہوئے، تو ان کی کتاب میں تو تھا کہ ان دونوں کو سنسار کر دو، پتھر مار مار کے ختم کر دو۔ ان کا چلتے ہیں حضور کے پاس، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور کی خدمت میں آئے تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ان کا یہی سزا ہے ان کی دونوں کی۔ وہ انکار کرنے لگے، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے۔ اس نے فرمایا آپ کی تورات میں بھی یہی ہے۔ ایک ان کے فتق میں رہنے والا ایک یہودی تھا،
وہ کافی ماہر تھا قرآن تورات کے بارے میں، اس کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تو یہ بتا کہ کیا تورات میں یہ سزا ہے یا نہیں، چونکہ وہ بندے امیر تھے۔ اب اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ تورات کو پڑھنا شروع کیا، اور وہ لفظ جہاں یہ سزا موجود تھی اس پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ رکھا تو وہاں ایک اور مسلمان تھا جو یہودی تھا پہلے اور عالم بھی تھا، اس نے کہا ہاتھ ہٹاؤ۔ ہاتھ ہٹایا تو پھر وہی سزا لکھی ہوئی تھی، یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ یعنی تورات میں بھی وہی سزا تھی تو قرآن نے بھی وہی سزا دی ہے۔ تو اس کو قرآن مجید بیان فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کو کتاب دی گئی، وہ کتاب اللہ کی طرف ان کو بلایا گیا کہ جو لکھا ہوا اس کو مطابق کر ڈالو، لیکن ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ منہ موڑ کے چل دیا۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کی جنرل حالت دیکھیں آپ، جیسے میں کہتا ہوں کہ اپلائی کرو۔ اب مسلمانوں کی جنرل حالت دیکھیں کہ وہ آج کل کیا ہے۔ قرآن تو بالکل اپلائی نہیں ہو رہا، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، نافذ نہیں ہو رہا۔ بس گھروں میں یہ بھی غنیمت ہے وہ لوگ جو پڑھتے ہیں، چلو اپنی سوچ کو صحیح کر لیتے ہیں، کچھ احکامات پہ عمل کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ چاہیے تھا پورا قرآن نافذ ہوتا، اور لیکن نہیں ہے۔ کسی حکومت میں بھی آپ چلے جائیں سوائے ایک آدھ حکومت کے، یعنی ایران کے، باقی ہر جگہ جو ہے وہ اسی طرح ہے، قرآن متروک الماری میں پڑا ہوا ہے، اور برکت لے لیتے ہیں، پتہ نہیں برکت کیسے ملتی ہے ان کو، ساری بے برکتی ان پر نازل ہوتی ہے۔ جب قرآن ایک پورا نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، عقیدہ اور سوچ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے بعد عملی طور پر اس کو نافذ ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ بہرحال یہ صورتحال اب پتہ نہیں کیا بنے گا سب کا، اور اس میں سب لوگ، وہ جو حکمران ہیں وہ بھی انوالو ہیں، جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ بھی انوالو ہیں۔ قرآن تو ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے۔ اس کے بعد ان کے ایک نظریہ بھی تھا، اس نظریے کو قرآن نے بیان فرمایا کہ بس یہ یہودی ایسے نصرانی جنت پہ انہوں نے جانا ہے، باقی وہ چند دن کے لیے جائیں گے۔ اور یہ بات مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، یہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے چند دنوں میں کے لیے اگر جانا بھی ہے جہنم میں، پہلے تو نہیں جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے، اور اگر جہنم میں چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ اس بات نے انہیں اپنے دین میں دھوکہ دے دیا، اور جھوٹ بولتے ہیں یہ باتیں، چونکہ اگر چند دن کے لیے جائیں گے فلاں ہوگا، یہ تو ہم فیہا خالدون کے الفاظ قرآن میں جا بجا فرمائے۔ اگر تمہارا عقیدہ غلط تو پھر تو واپس آ ہی نہیں سکے، شفاعت بھی کام نہیں کرے گی۔ عقیدہ صحیح مگر اعمال غلط، تو بھی بسا اوقات اعمال ایسے بھی انسان کر لیتا ہے کہ عقیدے کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کو یعنی ہمیں بچانے کے لیے کہ ہم کیوں یہ سوچیں کہ ہم چند دن کے لیے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ جو واجبات ہیں وہ ادا کرو اور دعا استغفار کرتے رہو۔ خدا کو خوشی نہیں ہوتی سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کسی کو جہنم میں ڈالے۔ یہ ہم خود ہیں جو ہیں وہ نہ خدا کی سنتے ہیں نہ رسول کی سنتے ہیں، ہم خود جو ہیں وہ وہاں زور لگا کر جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ روکتا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے جنت جانا ہے تو جنت ہے، جہنم جانا جانا، آپ کے راستے واضح ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن مجید بار بار جو ہے وہ کہے گا، اور سننا پڑے گا، تنگ نہیں ہونا پڑے گا، سننا پڑے گا۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ہم قیامت کو سب کو جمع کریں گے، وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے اعمال کا جو جزا سزا جو بھی ہے وہ پوری کی پوری کر دی جائے گی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ یہ تو مسئلہ اعمال کا ہے، خالی میں مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، وہ خالی یہ بات نہیں ہے۔ اعمال آپ کیسے کر رہے تھے، سوچ کیسی تھی، عقیدہ اور اعمال کیسے تھے۔ اب عقیدے میں کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ کرسچن اور جو کو قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ تم جب قرآن آ گیا ہے تو اب ساری کتابیں تمہاری کینسل ہیں، قرآن کی طرف آ جاؤ، اور تمہاری کتابوں میں یہ بات موجود بھی ہے، اور اس آخری پیغمبر کے پاس آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آئے۔
اس لیے اب مسلمانوں کو جو ہے وہ کہا گیا کہ پیغمبر جو کچھ کہے سب مانو، یہ نہ کہو یہ تو مانتے یہ نہیں مانتے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو بڑا کافر کرا دیا ہے۔ وہ کہ آدھی یعنی یکفرون یؤمنون میں بعض یکفرون میں بعض، جو کچھ تو مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے، یہی تو کافر ہیں۔ بہرحال چلیں اس پہ جب آیت ہے کہ بات ہوگی اس پر، یہ ماننا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیغمبر کی طرف سے مان لینا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے عمل میں آج کل کے ماحول اور حالات کی وجہ سے، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دعا استغفار کا راستہ کھلا ہے، یہ انسان کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس لیے مومنین ہر شب جمعہ دعا کمیل بھی پڑھتے ہیں تاکہ دعا استغفار ہو جائے، تاکہ جو ہے وہ یہ پروسیس ہے دعا استغفار۔ جیسے ہمارے کپڑے میلے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہم ان کو دھوتے ہیں، یہ نماز بھی اسی طرح ہے کہ ہمارے کپڑے جب روزانہ کے جو گناہ ہیں وہ نماز دھونے کا کام کرتی ہے، اور پھر اسی طرح دعائیں ہیں، قرآن ہے، دعا استغفار ہے جو خداوند متعال نے انبیاء کی دعاؤں میں بتایا ہے۔ تو اس طرح ہمارے یعنی پروسیس جاری رہتا ہے۔ میں جب نماز کا نام لیا تو پھر یہاں کہہ دوں کہ ایک دفعہ عباد نحج البلاغہ میں بھی امیر المومنین روایت کی ہے کہ اپنے صحابہ کو ایڈریس کرتے ہوئے نماز کے متعلق فرمایا کہ اگر حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے دروازے کے سامنے ایک دریا بہتا ہو یا ایک نہر بہتی ہو، یہ مدینے کی بات ہے، اور تم 5 وقت غسل لو، کیا تمہارے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ تو کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر نماز اسی طرح ہے کہ اگر جو 5 وقت پڑھتے ہو ریگولرلی، اس طرح نماز جو ہے تمہارے گناہوں کو دھوتی رہتی ہے۔ بہرحال فرمایا، اور پھر دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت گرامی یہ سوچیں جو ہے نا، سوچیں دی جاتی ہیں۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ یا علی انت و شیعتکم الفائزون، یا علی تم اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، اور وہی جو ہے وہ جنت میں انہی کے لیے ہے۔ اب یہ کہنا کہ میں شیعہ ہوں یہ بات کافی نہیں ہے۔ کیا وہ احکام قرآن پر عمل کرتا ہے؟ کیا وہ اپنے امام کی بات بھی سنتا ہے کہ امام نے جو فرمایا وہ کرو؟ نہیں، یہ غلط فہمیاں ہیں کہ بس ہم تو شیعہ ہیں۔ یعنی شیعہ کا مطلب شیعہ، جو علی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر کو فالو کرے۔ ہم کم از کم ظاہری طور پہ کچھ کام تو کر سکتے ہیں نا، نہ اتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں جتنی مولا نے پڑھی، نہ اس طرح روزے رکھ سکتے ہیں مولا نے رکھے، لیکن یہ شکل کم از کم روزہ تو رکھ سکتے ہیں، 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید تو پڑھ سکتے ہیں، جسے مولا اور مولا کے فرزند قرآن مجید پڑھنے کے شوق رکھتے تھے۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک، پیغمبر کہو مالک الملک اللہ ہے جس کو ملک دے دے، اور جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں بہرحال خیر ہی خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایسی آیت ہے کہ اس کو بھی لوگوں نے، انسان اس طرح کرتا ہے نا، یعنی امام حسین السلام کا سر پڑا ہوا ہے یزید کے سامنے، ایک قرآن کے قاری کو کہا کہ تم تلاوت کرو، تلاوت کی، اس نے یہی آیتیں پڑھی۔ یعنی یزید اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں لیجیٹیمیٹ حکمران ہوں، اور میں نے جو کام کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اور یہ حکومت جو مجھے ملی ہے خدا کی طرف سے ملی ہے۔ اس طرح جو ہیں وہ، یعنی اس کو اب وہ اپلائی کر رہے ہیں اپنے پر۔ بڑے بڑے جو ظالم جابر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، یہ اسی نے دی ہے۔ ٹھیک ہے کہ انسان، لیکن خالی یہ نہیں دیکھے کہ صحیح معنوں میں کیا صرف یہی جملہ مجھے خدا نے حکومت دے دی ہے؟ کیا حکومت تمہیں ملی تو کیا حکومت اللہ کے احکامات کو نافذ کر رہے ہو؟
جو اصل حکمران تھا اس کو تم نے قتل کر دیا خدا کی طرف سے، اور کہتے ہو کہ ہمیں خدا نے حکومت دی ہے۔ البتہ اس میں مشکلات یہ ہیں کہ ذرا غور و فکر کرنا ہے، اللہ کسی کو پکڑ کر تخت پہ نہیں بٹھاتا۔ اس دنیا میں اس نے نظام اسباب بنایا ہے، اس نظام اسباب میں جو بھی قبضہ کر لے کسی طریقے سے وہ وقتی طور پہ منع نہیں کرتا، اس کے سامنے ہو رہا ہے۔ یعنی واقعہ کربلا یہ نہیں کہ خدا کی قدرت سے باہر تھا، یہ بھی نہیں کہ خدا کے سامنے خدا کو علم نہیں تھا، مگر اس کا نظام ایسے ہے کہ ہر بندہ اپنے فعل سے، جیسے پہلے بھی آیا ہے، اپنے اعمال سے، وفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، تاکہ اپنے اعمال سے وہ آدمی سزا و جزا اس کو ملے۔ بہرحال لیکن لوگ آج بھی ٹی وی پر بسم اللہ پڑھ کے گفتگو شروع ہوتی ہے اور سارا جھوٹ چپاٹ، اور آج بھی جو ہیں وہ دلائل دیے جاتے ہیں بس۔ تو ظاہر قرآن تو منع نہیں کرتا، لیکن قرآن کو جب لیا نہیں گیا، اگر منع کرتا ہے یعنی ایسے نہیں کہ فوراً اس کا گلا پکڑ لے، مگر یہ ہے کہ قرآن مجید اس کے اندر موجود ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ اس آیت کو تم اپنے لیے جو ہے وہ کر سکو۔ اگر تم نے جائز ذرائع کو استعمال کیا ہے اور اس انداز سے آئے ہو تم آگے بڑھ کر، تو چلے ٹھیک ہے، اس کو بھی تم سمجھو کہ خدا کی طرف سے ہے۔ ناجائز طریقے سے آئے ہو اور پھر کہو خدا کی طرف سے آئے، یہ تو بڑی سینہ زوری ہے اور زیادتی ہے۔ تو یہ جو نظام ہے نا، اس نظام میں جہاں تک انسان ہر ایک کو کھلی چھٹی ہے، آزادی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو استعمال کیا کہ اگر واقعی حضرت علی کوئی خدا نے بنانا ہوتا تو پھر ہمیں توفیق ہم نہ بنتے اور ہمیں ہمارا راستہ روک لیتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے جا بجا مثلا لوگوں نے کہا کہ اگر واقعی ہم غلط ہیں تو خدا نہیں چاہتا تو ہمیں روکتا کیوں نہیں، ہم کیوں ماں باپ کے جو ہیں وہ مذہب پہ چل رہے ہیں۔ یہ وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ یہ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے اما ہدینا السبیلا، ہم نے انا ہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، وہ شکر گزار بن جائے یا نافرمان بن جائے۔ اللہ کو جلدی نہیں، اس لیے کہ کوئی آدمی اب یہ پھیلا ہوا ہر جگہ، یہ کہاں سورہ دہر میں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری جگہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاؤ گے، یہ جو ظلم کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، سا ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کرتے ہو۔ یہ پورا ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے اندر آ کر جو ہے اگر کوئی اس دنیا کے خود نظام کھلی چھٹی ہے ہر آدمی کو کہ وہ نیک کرے یا بد کرے، مگر ہر بندہ رسپانسیبل ہے کہ کیسے وہ کس کا ساتھ دے رہا ہے، نیکی میں ساتھ دے رہا ہے، برائی میں ساتھ دے رہا ہے۔ ایک ظالم حکمران لوٹنے والا قوم کو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ٹھیک ہے جی ہم اسی کے ساتھ ہیں، ہمارا جینا مرنا ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کی طرف جھکاؤ بھی نہ کرو ورنہ اس کے ساتھ بھی تمہیں بھی آگ لے لے گی۔ چونکہ انسان جو ہے وہ اس کو سوچنا چاہیے بڑی آسانی سے۔ یعنی قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا ان لوگوں کو کہ تم لِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تم انبیاء اللہ کو قتل کیوں کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم نے تو کسی کو قتل نہیں کیا۔ کہا کہ تم اپنے پہلوؤں نے جو کیا تھے قتل انبیاء کو، اس پر راضی ہو یا نہیں؟ ہاں یہ تو ہے، راضی ہو تو پھر تم بھی ان قاتلوں میں شامل ہو۔ ایک جگہ جنگ جمل میں امیر المومنین کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی اور مخالف فورسز ڈیفیٹ ہو گئی۔ ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا مولا آج اگر میرا بھائی زندہ ہوتا تو بڑا خوش ہوتا، تمہارے رب کریم نے آپ کو فتح نصیب فرمائی ہے مخالفین پر، دشمنوں پر، تو آج بڑا خوش ہوتا۔ فرمایا واقعی اسی طرح ہے کہ تیرا بھائی خوش ہوتا؟ جی بالکل بڑا خوش ہوتا، اسے آپ سے بڑی محبت تھی۔ فرمایا تو وہ پھر آج ہمارے ساتھ، ہمارے مجاہدین کے ساتھ تھا، اس کو وہی اجر ملے گا جو آج ان مجاہدین کو ملنے والا ہے، ہمارے ساتھ جو ہیں ہمارے ساتھیوں کو۔
ایک جملہ اور آگے فرمایا بلکہ نسلیں بعد میں جو پیدا ہوں گی، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان میں سے بھی جب ان کو ہوش حواس میں آ کر، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، وہ جب اس بات کو پر خوش ہوں گے کہ مولا علی کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، ان کو بھی وہی اجر ملے گا جو ان مجاہدین کو ملا ہے۔ محترم سامعین، آسان بھی ہے حاصل کرنا، لیکن ذرا سوچ سمجھ کے ساتھ۔ لوگ آج مختلف پارٹیوں میں شریک ہیں، میں فلاں پارٹی کو، میں فلاں پارٹی کے ہوں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے لیڈر جو ہیں کیا مومن بھی ہیں، کیا مسلم بھی ہیں، کیا وہ باقی حکمرانی کے قابل بھی ہیں۔ بہرحال فرمایا بہرحال اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو ظالم کو روک دے، لیکن اس اختیار واپس لے لے گا نا، اس نے اختیار دے رکھا ہے اور سمجھایا بھی ہے، بہترین معلمین بھیجے ہیں کہ ظلم نہ کرو، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو روکتا نہیں، چونکہ اس کے پاس وقت آنے والا ہے، ایک دن ہے جس کو یوم القیامت کہتے ہیں، وہ ان کو حساب دینا پڑے گا۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، اب نظام کی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یہ پورا نظام ہے۔ اس میں سورج بھی آ جاتا ہے، چاند بھی آ جاتے ہیں، ستارے بھی آ جاتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ ترزقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب یہ باتیں ذرا گفتگو ہو گئی، پورا نظام وہی چلا رہا ہے، اور اس میں ہر چیز پر قادر ہے، یہ پورا نظام اس کے کنٹرول میں ہے، کوئی باہر نہیں۔ اس لیے جو مومنین جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں مل رہا، ان کو یہ بات بڑی تسلی دیتی ہے کہ ہم مظلوم ہیں، رب کریم دیکھنے والا ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں اس سے، وہ اس کو دور نہیں فرما رہا، چلیں ہم اس پہ صبر کرتے ہیں، اللہ اجر دے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کوشش نہ کرے کہ ہم تو جی صبر کرتے ہیں، کوئی آ کر مار لے، کوئی گولی چلا دے جی ہم شہید ہو جائیں گے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اس وقت تک اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ شب عاشور کو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خندق کھدوائی اور ارد گرد ذرا آگ جلائی تاکہ خیمے محفوظ رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ، اور تلواریں رات کو صاف کی جا رہی ہیں، کا لڑائی ہے، ہو چکا ہے اعلان، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب ہے، جہاں تک ممکن ہو انسان کو کرنا چاہیے، باقی خدا پہ چھوڑ دے۔ جناب حاجرہ کا قصہ یہی ہے کہ جناب اسماعیل کو لٹا کر وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں اور پھر دیکھتی ہیں حضرت اسماعیل کی طرف، کیا ہے سعی، کوشش کی جو وہ کر سکتی تھی۔ یہ نہیں کہا یا اللہ تیرا نبی مجھے چھوڑ گیا ہے اور میں یہاں تیرے حکم پر آئی ہوں، اب میرے بچے کے لیے پانی کا بندوبست فرما، کہہ سکتی تھی، دعا مانگ سکتی تھی۔ اور اس لیے معصومین نے فرمایا ہے کہ بغیر عمل کے اور ایکشن کے دعا ایسے ہے جیسے کمان کے بغیر تیر ہو، وہ نہیں چلتا کام۔ دعا بھی مانگو، کام بھی کرو، عمل بھی کرو۔ جنت بالخصوص بڑی مہنگی چیز ہے، وہ ایسے نہیں ملتی خواہ مخواہ سب کچھ کرتے رہو اور پھر کہو جنت میں ہم جائیں گے، یہ نہیں، اس کے بارے میں آیات مسلسل آئیں گی۔ تو فرمایا کہ زندہ سے میت سے زندہ، اس کے لیے مثلا بنجر زمین ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے، یہ بھی زندہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مردہ ہوئی، زندہ کر دیا، ہمارے لیے روزی بنائی، پیدا کی۔ اور ایک اور اس کا مطلب بیان ہوا حدیث میں کہ مومن سے کافر، کافر سے مومن۔ ایسے بھی ہوا ہے کہ منافق، باپ منافق ہے، بیٹا مومن ہے پکا، اور بیٹا مومن ہے اور پھر اولاد جو ہے ماشاءاللہ کسی اور راستے پر ہے۔ یہ نظام ہے اور اس کو وہ روکتا نہیں۔ یہ کچھ ہمارے ہاتھ میں بھی دیا ہے کہ مثلا زندہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مومن رہیں تو اس کو ایمان کی تعلیم دے اور ان کو پریکٹیکلی سکھائیں ایمان ہوتا کیا ہے، اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈالیں۔ کیسے ڈالیں؟ مار کے، پیٹ کے؟ نہیں، آپ بات کریں، سمجھائیں ان کو، بار بار رب کا ذکر کریں، ہر نعمت جو خدا نے آپ کو دی ہے وہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یقین جانیے کہ وہ آپ کا بچہ بھی اسی طرح سوچے گا۔ آپ دیکھیں، سجدے کریں، رکوع کریں، اس کو دکھا کر کریں تو بھی کوئی نہیں، وہ بھی کرے گا۔
یہ ماں باپ نہیں کرتے تو پھر کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا ہماری بیٹی وہ اپنا راستہ چھوڑ گئے. نہیں، انہوں نے کیا نہیں ہے. ان آیات کو کوئی آدمی اگر پڑھے نماز کے بعد، ان آیات کو پڑھے تو کہتے ہیں رزق میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. ترزق من یشاء ترزق من تشاء بغیر حساب. فرمایا لا یتخذ، یہ بڑی مشکل آیت آ رہی ہے، اب کیا کریں، پڑھیں یا نہ پڑھیں. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کافروں کو اپنا ولی نہ بنائیں مومن کے علاوہ. ولی کے معنی ہوتا ہے دوست، ولی کے معنی ہوتے ہیں گارڈین. یعنی ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارے تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ان کو یہاں سوچ تھوڑی سی صحیح رہنی چاہیے کہ ہمارا ولی، اچھا مومن آپس میں ماشاءاللہ ان کے اندر آپس میں اتنے جھگڑے ہیں کہ اگر پتہ نہیں امام علیہ السلام آ کر کس طرح قابو کریں گے ان کو. یہ مومن لڑنے جھگڑنے میں، ایک دوسرے سے غیبت کرنے میں، ایک دوسرے کے خلاف کرنے میں بہت تیز ہیں. حالانکہ قرآن نے فرمایا کہ مومنوں کو اپنا دوست بناؤ. اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم نے بھی بنانا ہے، بچوں کو بھی تربیت دینی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں دوسروں کے جو خدا رسول کو نہیں مانتے، لیکن کم از کم ہمیں آپس میں دوستی اپنی ہونی چاہیے، آپس میں ہونی چاہیے. اس سے ایک دوسرے سے بچے بھی سیکھتے ہیں. یعنی اے مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس. مرد اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ ہم نہیں کرنا ہے، ہم نے بھی عملاً کرنا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے دور نہیں جانا. اور اسی طرح بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے، بچے بھی آپس میں پیار کریں. کیسے سکھانا ہے؟ ایک تو چلو گھروں میں ایک دو گھر ہوئے سمجھانا ہے. آج کل مدرسے جو ہیں وہ بہترین ذریعہ ہیں کہ بچے اپنے مومن دوستوں کے ساتھ دوستی لگائیں. ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کی دوستی مومنوں کے ساتھ ہے. اور یہ دوستی قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے کہ ایک دفعہ دوست کہیں گے، افسوس کریں گے، یا لیتنا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. لیکن متقین کی دوستی قیامت تک رہے گی. بہرحال وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، قرآن فرماتا ہے جس نے یہ کیا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز بھی نہیں ہے، یعنی سبحانہ وتعالیٰ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، ہاں اگر تم ان کی شرار سے بچنے کے لیے قریب جاؤ، علیک سلیک کرو تقیہ کے طور پر، پھر کوئی بات نہیں. لیکن پھر فرماتا ہے یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنی ذات کے بارے میں وارن کرتا ہے. وإلی اللہ المصیر، اللہ کی طرف تمہیں آنا ہے. اس لیے یہ بات ذرا تھوڑی سی غور کرنے کی ہے کہ شاید ایک چند منٹ رہتے ہیں کہ جو یہ کرے گا وہ اللہ کے راستے پر نہیں ہے. اب بتائیں یہ ملک جو کبھی اس کے ساتھ دوستی ہے، اس کے ساتھ ایسی دوستی ہے کہ بالکل جیسے جو سب سروینٹ ہوں ان کے، یعنی کفار کے، نان مسلم کے، کیا بنے گا؟ قرآن فرماتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اب میں صرف سعودیہ کی بات لے لو کہ اس کی حالت دیکھو، بس دوسروں کی بات بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے. بہرحال تو اس بات کو، اب اس میں ایک جملہ آیا تقیہ آیا ہے، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. تقیہ قرآن میں ہے، اور قرآن کی رویہ جو مطلب ہمیں بس سکھایا ہے قرآن نے. سورہ نحل میں حضرت حضور کے صحابی بڑے عمار یاسر، ان کو ان کی امی اور ان کے ابو کو بڑا مارا کافر. ان کے امی ابو تو نہ مانے، اسلام سے انکار نہ کیا، پیغمبر کے خلاف کوئی جملے نہ کہے، لیکن وہ جوان تھے مگر برداشت نہ کر سکے، کہہ دیا. روتے ہوئے آئے پیغمبر خدمت، یا رسول اللہ، فرمایا اگر پھر بھی وہ ایسے کریں تو اس میں قرآن فرمایا تم کہہ دینا. قرآن فرمایا اگر دل مطمئن ہے اور زبان سے کوئی الفاظ مجبوری کے سے نکل گئے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے. اگر دل بھی زبان کے ساتھ دے رہا ہے تو پھر غلط ہو گیا ہے. تقیہ اسی کو کہتے ہیں کہ مشکل ترین حالات میں انسان کچھ ایسے انداز اختیار کرے، ایسے الفاظ کہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے. اسی کو تقیہ کہتے ہیں. یہ قرآن میں ہے، لیکن ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے ہمارا مسلمان بھائی، ہو شیعوں کے ہاں جو ہیں وہ جھوٹ بولنا جائز ہے. نہیں ایسے نہیں ہے. تم بھی جب موقع آتا ہے تو اسی طرح بولتے ہو. آج جہاں بھی ہر مسلمان ملک میں، سعودیوں میں صحیح بول کر دیکھو ذرا. نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے تقیہ تم بھی کرتے ہو، تقیہ ہم بھی کرتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو، لیکن اس کا الزام جو ہے ہمارے اوپر لگا رہے ہو اس لیے کہ تمہیں قرآن نہیں پڑھا ہوا، قرآن کے صحیح فالوور نہیں ہو.
اللہ آپ کی اور ہماری مدد فرمائے۔ مزید تقی پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ اب میں ختم کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا مند آپ کو اور ہمیں قرآن پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس بلا سے بھی اور دیگر بلیات سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ دعا میں یاد رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔